داتا جی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ حسب و نسب و امام حسن اور امام حسین دی اولاد پاک لیا اور 400 ہجری دے اندر آپ دی ولادت با سعادت ہوئی، یعنی حضرت غوث العظم تو بھی 65 سال پہلے آپ دی آمد اس دنیا دے اندر ہوئی، اور پھر آپ شام دے اندر جا کے حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمت اللہ علیہ آپ دے جا کے مرید ہوئے سن، اور آپ دا سلسلہ جنیدیہ سلسلہ سی، اور اج دے اس مختصر گفتگو دے اندر صرف 2-4 الفاظ دسنے نے کہ آپ کو داتا کیوں کیا گیا ہے۔ لفظ داتا جو ہے ہندی دا لفظ ہے، اس کا معنی ہے دین والا، اور واقعی پورے دنیا دے اندر آپ پوری خلقت نو فیض تقسیم فرما رہے ہیں، چاہے کوئی اپنا ہے یا کوئی بگانا ہے۔ اور گنج دا معنی ہے خزانہ، داتا گنج، داتا دا معنی ہے دین والا، یعنی ہندی دا لفظ ہے، اور گنج جو ہے یہ فارسی دا لفظ ہے، اور اگے اس کو جملہ ہے بخش، یعنی داتا گنج بخش، داتا کہندے نے دین والے نو، اور گنج بخش، گنج دا معنی خزانہ، اور بخش دا معنی بھی کہ خزانہ تقسیم کرن والا۔ نام تو آپ دا علی بن عثمان ہے، حجویری اور جلابی دادکا اور نانکیاں دا محلہ ہے، اور جو آپ دے لقب مشہور نے داتا ہندی دا لفظ ہے، گنج بخش یہ فارسی دا لفظ ہے، کیونکہ آپ دا آبائی علاقہ افغانستان، ایران، عراق تقریباً زیادہ جو بولی ہے وہ فارسی ہے۔ تو حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آج پوری دنیا دے اندر بر و صغیر پاک و ہند دے اندر جو آپ فیض تقسیم کر رہے ہیں، پوری دنیا دے اندر اس کی مثال کوئی، اور ایک مقام تے حضور سیدنا غوث العظم پیران دے پیر دستگیر نے فرمایا کہ مینو قسم اس رب ذوالجلال دی کہ جس تے قبضہ قدرت دے اندر محی الدین دی جان ہے، اگر میں داتا علی حجویری دے زمانے بھی چوندا تو میں ضرور حضرت داتا صاحب کو فیض حاصل کرتا۔ یہ حضرت غوث العظم فرما رہے تھے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آج بھی آپ دے دروازے تے جاؤ، آپ دا شعر لکھے ہے۔ آپ جدو مدینہ الرسول گئے، بارگاہ مصطفیٰ دے اندر آپ نے حاضری دیتی تو حضور علیہ السلام دا آپ نو دیدار نصیب ہویا، اور آپ نے فرمایا کہ اجمیری جاؤ، اے معین الدین میرے دین دی مدد کرنے والے جاؤ، بر و صغیر دے اندر چلے جاؤ، اور پوری ہند دے اندر شریعت محمدی دے ڈنکے بجا دو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ لاہور دے اندر تشریف لائے، تو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر آپ پہنچے،
تو آپ نے جدو حاضری دیتی نے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دے بارے بہت سارے صوفیاء نے لکھے کہ آپ کم و پیش 40 دن موت کف یعنی اعتکاف دے اندر رہے، اور بہت سارے بزرگاں نے لکھیا کہ 90 دن، بہت سارے نے لکھیا کہ 6 ماہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت داتا صاحب دے قدمہ دے اندر رہے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کہندے نے کہ انہاں راتاں وچوں کئی راتاں ایسے گزریاں کہ داتا صاحب میرا بازو پکڑ کے مصطفیٰ دی کچیری دے اندر پیش کر دے رہے سن، اور پھر آپ نے جان لگیا حضور دے قدمہ وچ کھڑے ہو کے جملے کہے کہ گنج بخشے فیض عالم، پڑھ لو سارے، گنج بخشے حضور داتا صاحب دا جدے دل دے اندر عشق کے مل کے پڑھے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ رہا پیر کامل کاملہ راہ رہنما۔ آپ نے کیا کہ گنج بخشے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر رہی سی کہ داتا ہندی دا لفظ ہے جس کا معنی ہے دین والا، اور گنج بخش فارسی دا لفظ ہے، گنج بھی اور بخش بھی، اس کا معنی ہے خزانہ تقسیم کرنے والا۔ تو آپ نے کیا کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، اور مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملہ راہ رہنما۔ آپ نے کیا کہ میں ایک ناقص سی ادنا سی جس دن حضور تہاڈے قدماں وچ آیا سی، لیکن آپ نے توجہ کر کے مینوں کامل بنا چھڈیا سی، اور آپ دے کامل دی نشانی اور پہچان تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دے منن والے عقیدت مند خواجہ اجمیر، آپ جدو انڈیا دی سرزمین تے آپ نے قدم رکھیا، آپ دی نگاہ دا کمال سی کہ 90 لاکھ ہندوਆਂ تے نظر ماری، سب دی زبان وچوں مصطفیٰ دا کلمہ جاری ہو گیا۔ اللہ علیہ آپ دے نہ جملیاں دی ترجمانی حضرت میاں محمد کھڑی شریف وانے نے کی تھی۔ آپ فرما دنے کہ میں نیواں میرا مرشد اونچا، اور میں نیواں میرا مرشد اونچا، تے میں اونچیاں سنگی لاہی، او صدقے جاواں انہاں اونچیاں تاہیں، اور جنہاں نیویاں نال نبھائی، اور در مرشدی دا اے خانہ کعبہ، اور در مرشدی دا اے خانہ کعبہ، تے حج ضروری کریے، تے تقوی رکھ محبوباں والا، او چل دوارا ملیے، اور خش خس جلنا او قدر نہ میرا، تے صاحب نو وڑھائیاں، تے میں گلیاں دا اے روڑا کوڑا، او محل چڑھایا سائیاں۔ اور حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی کتاب کشف المحجوب بہت بڑی تصوف دی کتاب ہے۔ آپ نے ویسے تو بہت ساری کتابیں لکھیاں، لیکن معتبر کتاب جس کے بارے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے ملفوظات دے اندر لکھیا کہ جس انسان کو دنیا دے اندر رہبر نہ ملے، مرشد نہ ملے، سائیں نہ ملے، فرمایا کو داتا صاحب دی کتاب کشف المحجوب دا مطالعہ کرے، کتاب ختم ہون تو پہلے مرشد دا دیدار نصیب ہو جاوے گا۔
حضرت داتا صاحب کی خدمت آپ کچھ لوگ آئے، آپ نے کتاب کیوں لکھی؟ اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کیا حضور دسو طریقت کنوں کہندے نے؟ اسی ایک لفظ لکھنے ہیں نا، پیر طریقت، رہبر شریعت، کہ حضور دسو کہ طریقت کنوں کہندے نے؟ آپ نے کیا میں دسنا؟ کچھ دیر بعد کچھ لوگ آئے کہنے لگے کہ حضور دسو کہ شریعت کنوں کہندے نے؟ آپ نے کیا دسنا؟ پھر کچھ لوگ آئے انہوں نے کیا کہ دسو حضور حقیقت کنوں کہندے نے؟ آپ نے کیا دسنا؟ پھر تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ آئے کہنے کہ حضور دسو معرفت کنوں کہندے نے؟ آپ نے کیا دسنا؟ تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ آئے کہنے لگے کہ حضور دسو کہ روحانیت کنوں کہندے نے؟ آپ نے کیا دسنا؟ پھر تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ آئے کہنے لگے فنا اور بقا، حضور دے بارے دسو۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے تمام دے سوالات نو جمع کر کے آپ نے کتابی شکل اس کا جواب ترتیب دے دیتا، اور اس کا نام ہے کشف المحجوب، اس کتاب کا نام، اور ایسی مستند کتاب ہے اگر کوئی شخص سے چاہے نے مینو خدار مصطفیٰ دی پہچان ہو جائے تو حضور داتا صاحب دی کتاب دا مطالعہ کرے، انشاءاللہ در خدا بھی مل جائے گا، در مصطفیٰ بھی مل جائے گا۔ ایسی وہ کتاب ہے۔ اگے حضور داتا صاحب دا ایک چشمہ ہے، میں دے بارے بھی کچھ عرض کرنا چاہنا۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جدو لاہور دے اندر آپ تشریف لے آئے تھے 431 ہجری، واقعہ تو بڑا وسیع ہے اور میں کئی مرتبہ عرض بھی کر چکی ہوں۔ مرشد نے جدو حکم فرمایا کہ جانا بیٹا لاہور دے اندر، آپ نے کیا کہ میرا پیر بھائی ہے۔ جدو لاہور دے اندر آئے تو حضرت میرا حسین زنجانی دا وصال ہو چکی ہے سی، اور انہوں نے وصیت فرمائی سی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھاوے جنہیں زندگی دے اندر نماز اثر دیاں سنتا نہ قضا کیتیاں ہوں، اور وہ شان سی حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جنازہ بھی پڑھایا، لاہور دے اندر ڈیرے لگائے۔ 431 ہجری دے اندر آپ نوجوان سن اور آپ دی عمر پاک بھی 31 سال سی۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ اسی جگہ بیٹھ گئے اور یہ قریب تو دریاہ راوی چلتی سی۔ آپ جدو بیٹھ گئے، جس جگہ آپ بیٹھے اس جگہ ایک ون دا درخت سی۔ آپ ہمیشہ عبادت و ریاضت کرن تو بعد آپ اس ون دے درخت نہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاندے سن۔ ظاہرین نے آنا، لوگاں نے آنا، اپنے دعا خیر کرنی تو لوگاں نے چلے جانا۔ لوگاں نے اس قدر عقیدت ہوئی اس درخت دے نال کہ لوگ آ کے اس درخت نو نالے چم دے سن، نالے وہ دے پتھر کھانا شروع کر دیتا۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے سوچیا کہ ایسا نہ ہوئے اس قوم دے اندر جہالت دی وجہ تو لوگ شرک کرنا شروع کر دیں، اس درخت نو سجدہ کرنا شروع کر دیں۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس ون دے درخت نو آپ نے کٹ دیتا، اور کٹن تو بعد کچھ عرصے تو بعد اودیاں جڑیاں شاخ جڑاں سن دوبارہ ہو گئی آئیاں۔ آپ نے پھر حکم فرمایا کہ انہوں جڑوں ہی ختم کر دو۔ جدو مڈوں انہوں ختم کیتا تو حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک کنواں بنوایا۔ لوگ اس کنویں وچوں پانی پیندے سن بطور تبرک سمجھ کر کہ اللہ دے ولی دی نسبت ہے، اور ایسی نسبت والے لوگ ہاں۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا وصال ہو گیا، بعد دے اندر وہی کنویں نو چشمے دے اندر تبدیل کر دیتا، اور آج بھی آپ دے سرانے دی طرف وہ چشمہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے سرانے دی طرف وہ چشمے اج بھی پوری خلقت تبرک سمجھ کر اس چشمے دا لوگ پانی پیندے کہ اللہ دے ولی دے دربار دے اوپر ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے نے
جڑے تبرک سمجھ کے پانی اپنے گھراں دے اندر بھی لے کے جاندے ہیں، اوتھے بھی پیندے نے، گھر بھی لے کے جاندے ہیں، اور جنہ دا اعتقاد ہے اس پانی وچوں رب انہاں نوں شفا بھی دے دیندا ہے۔ اور آخری بات میں کرن لگے ہاں کہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی جدو شہرت ہوئی دور دراز تک، اللہ دے نبی دا فرمان ہے کہ جیڑا بندہ میرا ہو جائے ساری دنیا وہ دی ہو جاندی ہے، اور جیڑا بندہ میرے نال محبت کرے تو میں جبریل امین نو کہنا جبریل دنیا وچ اعلان کر دے کہ ساری خلقت یہ نال پیار کرے۔ یہ بخاری شریف دی حدیث پاک ہے۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے سن، تسبیح پڑھ رہے سن، ایک مائی سر دے اتے ایک مٹکا رکھیا دودھ دا تے گزر رہی سی۔ اس مائی دی قسمت اچھی، حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ السلام کی تا آپ نے پوچھیا کہ ماں یہ مٹکا کدھر لے کے جا رہی؟ اس کیا کہ رائے راجو جوگی جو پنجاب دے اندر نائب حکمران بھی سی، میں جوگی دی خدمت دے اندر دودھ لے کے جا رہی ہوں، اور اگر دودھ نہ پیش کریے ساڑی مجھاں دے تھانا وچوں بجائے دودھ دے خون آنا شروع ہو جاندہ ہے۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمان لگے کہ ایسا کرو کہ آج اس فقیر نو دودھ دے جاؤ۔ امائی نے کیا کہ حضور ایسا نہ ہوئے کہ ساڑیاں مجھا بیمار ہو جان۔ آپ نے کیا کہ میں خسمہ والا بے خسمہ نہیں، میں جیڑی گل کردہ پیا حق تے سچ گل کردہ پیا۔ مائی نے سرکار دی خدمت دے اندر دودھ پیش کر دیتا، آپ نے کچھ دودھ نوش فرمایا، اپنے حلقہ احباب دے اندر تقسیم فرمایا، باقی جڑا دودھ سی نے سرکار نے دریائے راوی دے اندر آپ نے تقسیم فرما دیتا۔ مائی واپی چلی گئی، دوسرا دن ہویا مائی پھر دودھ لے کے آ گئی، تیسرا دن ہویا مائی پھر دودھ لے کے آ گئی۔ جوگی نو پتا چلیا کہ 3 دن گزر گئے نے دودھ نہیں آ رہا، انہیں ایک درویش کر لیا، اپنا ایک نائب سی خلیفہ سی کر لیا کہ جا ویک کیا کہ راستے دے اندر کی رکاوٹ ہے، ساڑھا دودھ کیوں نہیں آ رہا؟ جدو بیلی آیا نے تو حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ تسبیح پیا پڑھ رہے سن، رب دا ذکر پیا کر رہے سن۔ بیلی سمجھ گیا کہ فقیر نے جلی بچھائیے قریب لوٹا ہے، تسبیح پیا پڑھ دے، تے آپ نو آ کے کہنے لگا حضور دسو وہ مائی دودھ تو آنو دے کے جا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تے آپ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس کیا کہ حضور میں فلاں جوگی دا خلیفہ ہاں، انہیں میں نو کلے آوے۔ حضور داتا صاحب نے بس ایسی توجہ فرمائی اس خلیفے تے کہ وہ دی زبان وچوں مصطفیٰ دا کلمہ جاری ہو گیا، آپ کو بہ گیا، اٹھیا نہیں۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بہ گیا بیلی۔ دوجہ دن پھر ایک بیلی کا لیا، انہیں پوچھا حضور اے مائی دا دودھ تسی استعمال کر دیا؟ فرمایا کہ ہاں میرا بھی حق ہے۔ بہ گیا سامنے، حضور داتا صاحب نے ایسی توجہ فرمائی کو دوجے بیلی تے بھی کہ وہ دی زبان وچوں بھی میری سرکار دا کلمہ جاری ہو گیا۔ تیسرے دن تیسرا بندہ کلیا کے گل کی ہے، 2 بندے گئے نے مڑ کے نہیں آئے، اور تیسرا بندہ کلن لگ گیا، اس کے حضور میں تو انہوں پوری خبر دیاں گا۔ جس میں تیسرا بندہ آیا، داتا صاحب دی نگاہ دے اندر نگاہ ہو دی پئی، نگاہ دے اندر جس ویلے نگاہ پئی آج بیٹھا نہیں سی ہو دی زبان وچوں پہلے مصطفیٰ دا کلمہ جاری ہو گیا، آپ نے بٹھا لیا۔ چوتھے دن رہے راجو جوگی جڑا ایک بہت بڑا جادوگر سی بر و صغیر دے اندر، حضور داتا صاحب دی خدمت دے اندر آیا، کہنے لگیا کہ او فقیرہ اے کی ٹونگ رچائی؟
حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فقیر بندے سن، آپ نے وہ سوال دا جواب نہ دیتا، بیٹھے رہے اور رب دی تسبیح پڑھتے رہے، اور پھر ایسی تسبیح پڑھتے سن کہ جو سلطان پاک نے فرمایا کہ تسبیح پھری من نہ پھریا، تے کی کرنا تسبیحاں پڑھ کے ہو، اور علم پڑھیا اور ادب نہ سکھیا تے کی کرنا علم پڑھ کے ہو، اور چلے کٹیر کچھ نہ کھٹیا تے کی کرنا چلیاں وڑ کے ہو، اور جاگ بنا تجھ جم دینا باہو پاویں لال ہو جاؤن کڑ کڑ کے ہو۔ جدو چوتھے دن جوگی آئے نے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نو بڑی حقیر دی نگاہ نال ویکھیا تے کہن لگا تینوں پتہ نہیں کہ میں پنجاب دا حکمران ہاں، میں نائب ہاں، میں جوگی ہاں، میں علم والا ہاں۔ اور میاں صاحب نے فرمایا کہ پڑھنے دا نہ مان کری تے نہ آکھی میں پڑھیا، او کہار جبار صداوے متا روڑ سٹے دودھی کڑیا۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ تیرے کل کی کمال ہے؟ اس کے حضور میرے کل اتنا علم ہے جے تسی آکھو تے میں ہوا دے اندر پرواز کر کے دکھاواں۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ میں پرواز تا نہیں کر سکتا، نہ میرے کل اتنا علم ہے۔ جس ویلے جوگی نے پرواز کی تھی نے حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کھڑاؤں نو کم دیتا، اپنی جتی نو کم دیتا، وہ بیلی پرواز کر رہے سی، جتیاں دے سر دے اندر وج رہا سی، اور اینیاں جتیاں وجیاں کہ وہ دی اکڑ ٹکانے آ گئی۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی خدمت دے اندر آ کے بہ گیا تے کہنے لگا کہ حضور میں تے سمجھتا سی کہ عام کوئی فقیر ہوئے گا، لیکن میں سمجھ گیا کہ تہاڈا تعلق ذات خدا دے نال بھی ہے، ذات محمد مصطفیٰ دے نال بھی ہے۔ حضور دے قدمہ دے اندر آیا اور بہ کے کہنے لگا حضور مینوں بھی پھر اپنا ہی بنا لو۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کلمہ پڑھایا اس بیلی نو، اور کلمہ پڑھان تو بعد او دا نام رکھیا شیخ عبداللہ المعروف شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ، جیدہ مزار اقدس آپ دے پہلو دے اندر اج بھی موجود ہے۔ اور پھر آپ نے ایک مسلمان عورت دے نالو دی شادی کی تھی، اللہ کریم نے پہلا انہوں بیٹا عطا فرمایا جیدہ نام سی شیخ لطف اللہ۔ آج بھی جتنے بھی مجاور نے حضرت شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ دی نسل اور اولاد پاک، حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا کمال سی کہ آپ دی بارگاہ دے اندر کوئی بھی غیر مسلم آیا، کوئی بھی غیر مسلم آیا، آپ نے بس اس طرح نگاہ فرمائی کہ آنکھوں میں اشارے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا شیخ ہندی تم ہمارے ہوگے، ہم تمہارے ہوگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔